بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1338 ہے اور آج سورۃ الحج کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 44، 41 to 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وان یکذبوک فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الذین وہ لوگ کے ان مکناہم اگر ہم انہیں قدرت دیں فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا اور وہ حکم دے بالمعروف اچھے نیک کاموں کا، ونہوا اور وہ روکیں عن المنکر برے کاموں سے، وللہ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے عاقبۃ الامور تمام امور کا انجام۔ وَإِنْ اور اگر یکذبوک وہ آپ کو جھٹلائیں، فقد کذبت تو تحقیق جھٹلایا گیا، قبلہم ان سے پہلے، فقد کذبت تو تحقیق جھٹلایا گیا، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح قوم نوح نے، وعاد وثمود اور عاد و ثمود نے، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم نے، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب مدین اور اہل مدین نے بھی، وکذب موسیٰ اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے، فاملیت چنانچہ میں نے مہلت دی للکافرین کافروں کو، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر لہذا کیا تھا میرا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں اور برائی سے روکیں، اور دوسری بات تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ تیسری بات ہے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکی ہیں۔ چوتھی بات، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ پانچویں بات، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی۔ چھٹی بات، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ ساتویں بات، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ بزرگان محترم، یہاں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب ان صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں اقتدار بھی عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنی تاریخ بنائی کہ جس دین اسلام کی بنیاد پر انہیں اقتدار دیا گیا اسی دین پر وہ خود بھی قائم رہے اور اپنے ماتحت افراد کو بھی دین پر قائم رکھا۔ انہوں نے خود بھی نمازیں قائم کی اور لوگوں کو بھی نماز پر قائم رکھا، خود بھی زکوٰۃ دی، لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے پر قائم رکھا، اور بھلائیوں کا لوگوں کو حکم دیا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہے۔ اس آیت کا مصداق وہ خلفائے راشدین ہیں جن کا مبارک اور پاکیزہ دور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جن کی تاریخ کو اور اسے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی ترجمانی سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں بھی ہے، جس میں یہ کہا گیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کی اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا۔ ہم ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے جبکہ ہمارا اس کے علاوہ کچھ قصور نہ تھا کہ ہم رب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی الذین مکناہم فی الارض والی جو آیت ہے جس کی تشریح ہم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہم ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے جبکہ ہمارا اس کے علاوہ کچھ قصور نہ تھا کہ ہم رب اللہ کہتے تھے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار عطا کیا کہ ہم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا۔ اس آیت سے سبق بلکہ یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مسلمان کو اقتدار عطا فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز بھی قائم رکھے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائیوں سے روکے۔ مگر آج مسلمانوں کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔
نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، نہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نہ برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، بلکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ان کی ناراضگی ان سے اقتدار کے چھن جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب لوگ جھٹلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور آپ کے دل پر صدمہ ہوتا تھا، اور جب بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی طور پر، ذہنی طور پر جب بھی تکلیف ہوئی، رب ذوالجلال نے آپ پر اپنی وہ آسمانی آیتیں نازل فرمائیں اور یوں تسلی دی گئی کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، کہ پیغمبر اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کی قوموں نے ان کو صاف صاف جھٹلایا۔ قوم نوح نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا، اصحاب مدین نے بھی جھٹلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا، ہر قوم نے جھٹلایا ہر نبی اپنے نبی کو، باوجود کہ سارے انبیاء معجزات اور دلائل لے کر آئے تھے، ان کے پاس واضح نشانیاں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزرے ہوئے پیغمبروں کی مثال دے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ پیغمبر ہر نبی کو جھٹلایا گیا ہے اور نبیوں نے ان کے جھٹلانے پر صبر کیا، بس آپ بھی صبر سے کام لیجیے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں بھی یہ بات کہی گئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، انہیں جھٹلایا جا چکا ہے، انہوں نے صبر سے کام لیا اس پر، اور ان کی تکذیب کی گئی نبیوں کی، ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو آ پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اور یہ پکڑ سخت عذاب کی صورت میں بھی، پھر ان کافروں کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔